السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود شریف اور دنیاوی عزت کا راز، یعنی درود شریف کے اندر ایسی کون سی چیز ہے، کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر انسان کو عزت ملتی ہے، مقام مل جاتا ہے، اس کا رتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ درود شریف جب بندہ پڑھتا ہے تو اسے کیا کیا چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں تقریباً 5 چیزیں ہیں، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر سرخ روح فرما دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کے لیے مقدر فرما دیتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے، توجہ کے ساتھ بنے رہیں، بہت اہم باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اور دنیا کے اندر جب اسے عزت نصیب ہوتی ہے تو اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ کائناتی نظام میں ذکر کا چرچا ہوتا ہے، اس کے نام کا بول بالا ہوتا ہے کائناتی نظام میں۔ اب یہ کائناتی نظام کیا ہے، دیکھیے تھوڑی سی تفصیل سمجھے۔ جب بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو صرف زمین پر ہی نہیں، آسمانوں میں بھی اس کا نام کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا نام پکارا جاتا ہے فرشتوں کی محفل میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا نام بلند آواز سے لیا جاتا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے، اور یہ اعلان ذکر ہی بندے کی دنیاوی عزت کی بنیاد رکھتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جس کا تذکرہ آخرت میں ہو، یعنی کہ اللہ کے دربار میں ہو، فرشتوں کی محفل میں ہو، آسمانوں میں جس کا چرچا ہو، تو زمین میں اس کا چرچا کیوں نہیں ہوگا، اس کو عزت کیوں نہیں ملے گی، اس کا مقام اونچا کیوں نہیں ہوگا، اس کی تکلیفیں کیسے ختم نہیں ہوں گی اور اس کی پریشانیاں کیسے دور نہیں ہوں گی؟ تو یہ ہے اہم بنیادی راز۔ درود شریف پڑھنے والے کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کا چرچا آسمانوں میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا والوں میں عزت رکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے دنیا والوں کے دلوں میں۔ تو یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز دیکھیے، کہتے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کا راز، دعاؤں کے قبول ہونے کا راز اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی دعاؤں کو درود شریف سے شروع کرتا ہے اور درود شریف پر ہی ختم کرتا ہے، اس کی دعا زمین سے آسمان تک نہیں رکتی، یہ قبولیت ہی لوگوں کے دلوں میں عزت اور رعب ڈال دیتی ہے۔ جب بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ بندہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا قریبی بن جائے تو وہ بندوں کا قریبی کیسے کیوں نہیں ہوگا، مخلوق کا قریبی بندہ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے تو کیا مخلوق اس سے محبت نہیں کرے گی؟ جب خالق محبت کر رہا ہے، اس نے اپنا محبوب بنا لیا، تو پھر جو مخلوق ہے، ملنے جلنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء اور اقربا، وہ کیوں عزت نہیں کریں گے؟ دنیا کے اندر کیسے سربلندی نصیب نہیں ہوگی؟ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے، کہتے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی جو دنیاوی عزت کا راز ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ چھپی ہوئی عزت کا انعام ہوتا ہے، چھپی ہوئی عزت کا انعام۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں بعض مرتبہ بندہ کثرت درود شریف کی وجہ سے یہ مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے لیکن فوری طور پر اثر نہیں ہوتا، فوری طور پر وہ اس کا جو ہے نا بینیفٹ، اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو پوشیدہ رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے ایک ایسے وقت کے لیے جو اس کی تکلیف کا وقت ہو، یعنی کہ ایک طریقے سے اسٹوک ہو جاتا ہے، اس کی عزت اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر اچانک کسی بڑے موقع پر ایسی عزت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سب دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتے۔ تو کتنا اہم راز ہے، آپ سوچیں تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کیا چیز نصیب ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں جو لگتا ہے نا کبھی کبھی کہ یار میں نے درود شریف پڑھا اور فائدہ نہیں ہوا، میں نے درود شریف پڑھا اور اس کی وجہ جو جس کام کے لیے پڑھا تھا وہ کام ہوا نہیں،
ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा होता है। जब वो मुनासिब वक्त आता है ना, तो अचानक किसी बड़े मौके पर अल्लाह ताला ऐसी इज्जत अता करता है कि देखने वाले देखते रह जाए। तो कभी नाशुक्री नहीं करें, मायूस ना हो। मोमिन का हर अमल और हर इबादत, हर दुआ कबूल होती है। और देखिए, पांचवी जो वजह है, कहते हैं बातनी आवाज का नूर, बातनी पोशीदा आवाज का नूर क्या है? सूफिया कराम फरमाती हैं कि जो दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, अल्लाह उसकी आवाज को एक खास कशिश दे देता है। फिर वो दुनियावी गुफ्तगू भी करे तो लोग एहतराम से सुनते हैं। ये एक पोशीदा इज्जत है जो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को मिलती है। आप सोचे, यानी दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को क्या नसीब हो रहा है? एक खास कशिश अल्लाह ताला दे देता है। उसकी जबान में, उसकी गुफ्तगू में ऐसी तासीर पैदा हो जाती है। जब जब वो गुफ्तगू करता है, लोगों के दरमियान बात करता है, तो बड़ी तवज्जो से लोग सुनते हैं और उसके गिरविदा हो जाते हैं, उस पर जान निछावर करने वाले हो जाते हैं। तो ये भी एक इज्जत इस वजह से ही मिलती है। और इन सब के पीछे दुरूद शरीफ, जितना दुरूद शरीफ पढ़े। और इसी तरह आखिरी चीज देखिए, बहुत सारे लोग रिस्क की, रोजगार की वजह से परेशान होते हैं ना। कहते हैं रिस्क और इज्जत का बाहमी ताल्लुक भी होता है। फरमाते हैं दुरूद शरीफ की कसरत की वजह से सिर्फ इज्जत ही नहीं मिलती, दुरूद शरीफ सिर्फ इज्जत ही से नहीं नवाजता, बल्कि रिज्क में भी कुशादगी पैदा कर देता है। और जब रिज्क इज्जत के साथ मिलता है तो बंदा दोनों जहानों में कामयाब होता है। आज लोग देखते होंगे और आप भी देखते होंगे मुआशरे के अंदर कि तू उसी की तूती बोलती है जिसके पास दौलत ज्यादा होती है, जिसके पास पैसा होता है। कहते हैं ना, एक मिसाल मशहूर है कि माल वालों की तो गाली भी दुआ लगती है। गाली सुनने में भी मजा आता है, उसको तो थप्पड़ भी बड़ा मीठा लगता है जिसके पास दौलत होती है ना। क्योंकि वजन, अच्छा ये चीज आई कहां से, इसका ताल्लुक, इसके पीछे भी दुरूद शरीफ है। ये इज्जत और मकाम मिला, यानी वह इतने गलत काम कर भी रहा है फिर भी उसे इज्जत मिल रही है। तो उसकी वजह यह है कि जब रिज्क मिलता है इज्जत के साथ तो बंदा दोनों जहानों में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब दौलत मिले तो फिर बंदों के जो हुकूक हैं उनको पूरा पूरा अदा करे, इंसान गुरूर में मुब्तला ना हो। तो ये वो बातें हैं जिनकी वजह से दुनिया के अंदर बंदे को, खास तौर से दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को इज्जत नसीब होती है। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को ये इज्जत नसीब फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का एहतमाम करने के तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।